الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے تقاضے، لیکچر نمبر 64 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر آئے، حتیٰ کہ جب ہم ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے وہاں پہنچے تو ہماری عادت تھی جب ہم کسی گھنے سائے والے درخت تک پہنچتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے زیادہ آرام دہ جگہ، ہر چیز اعلیٰ اور افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ مبارک سے گوشت انہیں عنایت کرتے تھے، اور اب بھی طلباء کو چاہیے اپنے اساتذہ کے لیے اچھی جگہ، اچھی سیٹ، اچھی کرسی، اچھی چارپائی، اچھا کمرہ۔ عوام کو چاہیے علماء کے لیے صاف ستھرا کمرہ، مصلی، نماز کی جگہ، واش روم، اس کا باقاعدہ اہتمام کریں تاکہ جو عالم آپ کو درس دینے کے لیے آئے وہ وضو کر کے نماز کے لیے صاف جگہ سے پھر آرام کر سکے، سفر کی تھکاوٹ اتار سکے۔ پھر اس کے پہلے تو علماء آتے تھے تو کئی رات ٹھہرتے تھے اس علاقے میں، کہ 24 گھنٹے میں ایک بس چلتی تھی، یا پیدل سفر کرتے تھے۔ اب کچھ علماء واپس چلے جاتے ہیں، جو نہیں جانا چاہتے ان کے لیے پورا اہتمام۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے یہ بات ثابت۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھنے درخت کو چھوڑ دیتے، خود آرام کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ مختص کرتے تھے۔ تو عوام اور ساتھیوں کو، احباب کو چاہیے کہ اپنے علماء کی قدر کریں، اور علماء کے ساتھ محبت اور پیار کا تقاضا یہ ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ مشرک آ گیا، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی۔ آپ آرام کے لیے لیٹ گئے اور تلوار آپ نے درخت پر لٹکا دی۔ آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی اور اسے میان سے نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ دیکھیے، تلوار مشرک کے ہاتھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں۔ اب وہ سوال یہ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں میرا خوف ہے، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بڑا مضبوط، اور انسان کا جس قدر ایمان اور یقین پختہ اللہ پر، یقین اور معرفت اللہ کی پہچان جس قدر زیادہ ہوگی، اس کے دل میں اس قدر ہی اللہ کا ڈر ہوگا اور غیر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ تو اشرف الانبیاء،
اب وہ سوال کرتا ہے کہ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا، میں تو اس سے نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف اور غیروں کا خوف دل سے نکل گیا۔ ماں نے آپ سے بڑا بہادر نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ مشرک نے کہا پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صحابہ کو آواز دیتے نا، قریب قریب تو تھے، آؤ اسے پکڑو ذرا۔ میں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ عقیدے کا سوال۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یمنعنی منک، اللہ تعالی مجھے تم سے محفوظ فرمائے گا۔ دیکھو، خالی ہاتھ ہیں، ظاہری اسباب کوئی نہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، میان سے باہر ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نام کس کا لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ یمنعنی منک، اللہ تعالیٰ مجھے تم سے محفوظ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا، ڈرایا، اس نے تلوار میان میں ڈالی اور واپس لٹکا دی۔ اس کے بعد نماز کے لیے آذان کہی گئی۔ اب تلوار تو لٹک گئی تھی نا، آپ لیتے اور اس کا گردن اڑا دیتے؟ نہیں، تلوار لٹک گئی، پھر آذان کہی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کیسے مدد کی اپنے پیغمبر علیہ السلام کی؟ فرمایا اذان دو، اذان ہو گئی، آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ گروہ پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، سفر کی نماز۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور صحابہ کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت 2 رکعتیں پڑھ کر چلی گئی، پھر دوسری جماعت آ گئی، اس نے بھی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اب اس حدیث سے اللہ پر ایمان، پختگی، یقین، غیر اللہ کا خوف دل سے ختم، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا ڈر۔ جب یہ یقین ہونا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان بزدل نہیں ہوتا۔ موت اور زندگی احتیاط برتتا ہے انسان، احتیاط کا پہلو ختم نہیں کرتا، لیکن موت کا مالک اللہ تعالی۔ کوئی بھی شخص کسی کو جنات کے ذریعے، پتہ نہیں کون کون سے بابیں عامل، کسی شخص کو قتل نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی قدر نقصان ہوگا، کوئی کتنا ہی دور لگا لے، جتنا رب چاہے گا، جو مقدر میں ہے، تقدیر میں لکھا ہے۔ اور جس قدر یقین اللہ پر زیادہ ہوگا، رزق بھی اللہ پھر فراوانی سے دے گا، کیونکہ وہ شخص اللہ کے یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا۔ تو اب امت مسلمہ کی اکثریت کے اندر اکثریت لوگوں کی، ان کے اندر دل میں ڈر کس کا ہے؟ پیر عبدالقادر جیلانی کا، پیر میر علی شاہ کا، پیر عبداللطیف بھٹائی کا، سچل سرمست کا، پیر جلالی کا، پتہ نہیں کتنے پیر ہیں، 9 گدھے کا اور 4 گدھے کا، کتنی بڑی بڑی قبریں ہیں، حجویری کا اور اجمیری کا، بختیار کاکی کا اور بابا فرید کا، کتنے بزرگ ہیں۔ اس قبر سے، اس ڈھیری سے ڈرتے ہیں۔ جمعرات آتی ہے تو غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگ جاتی ہیں، عرس ہوتا ہے تو اس بزرگ سے کس طرح ڈرتے ہیں؟
عبداللہ غادی کے دربار پر پیٹھ کر کے زائرین باہر نہیں نکلتے، الٹے پیروں باہر نکلتے، الٹے پیروں باہر نکلتے۔ کیوں؟ کہ دل میں اس ڈر ہے اس بابے کا، وہ کتنے منو مٹی کے نیچے اور اوپر ماربل سے سیل بند کر رکھا ہے، پھر بھی اس کے دل میں اس بابے کا ڈر۔ اب جس کے دل میں غیر اللہ کا ڈر ہو، جو اندھیروں سے ڈرتا ہو اور جو جنات سے ڈرتا ہو، اور عورتوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رکھی ہے کہ بابے کو بلاتی ہیں، وہ جن بابا آیا۔ جب یہ کیفیت ہو تو دل میں غیر اللہ کا ڈر، پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس قبر کو پیٹھ نہیں کرتے کہ بابا نقصان کر دے گا۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے غیر اللہ کے نام کا دودھ جمعرات کو 11ویں 12ویں 17ویں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ سید دادا جو ہے وہ دودھ اس بھینس کا بند کر دے گا۔ کسی قبر پر سلام کیے بغیر گزرنا اس ڈر سے کہ یہ نقصان کر دے گا، ایسے شخص کا ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دل میں صرف ایک مالک کا ڈر۔ ویسے استاد کا خوف، استاد کا ڈر، والد محترم کا ڈر، والدہ کا خوف، بڑوں کا خوف تربیت کے لحاظ سے، لیکن حقیقی ڈر ایک اللہ تعالیٰ کا، کہ موت اور زندگی، نفع اور نقصان، عزت اور ذلت اس بادشاہ حقیقی کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کا فہم عطا فرمائے کہ اپنے دل سے زندوں اور مردوں کا ڈر نکال دیں، زندوں اور مردوں کا ڈر نکال دیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک جھلی ہے اس کے بھی مالک ہیں۔ صحیح بخاری 2910۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے تلے اپنی چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی تکلیفوں کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ کفار ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، گلے میں رسی ڈال لیتے ہیں، کیا کیا تکالیف صحابہ نے نہیں اٹھائی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ مدد کیوں نہیں مانگتے؟ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب یہاں صبح شام یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، اب تو فوت ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں، جنتوں میں ہیں، وہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں یہ کفار اتنی تکلیفیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں، آپ مدد کیوں نہیں مانگتے؟ یا اللہ آسمان سے مدد نازل فرما، مسلمانوں پر آسانیاں فرما، آپ ہمارے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور اب اٹھتے اور بیٹھتے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ، کوئی میدان ایسا نہیں، ملٹری کے لوگ ہیں ان کی اکثریت نعرہ مارتی ہے یا علی مدد کا۔ ایک حوالدار سے ہماری ملاقات ہوئی مقبوضہ کشمیر کی طرف سفر پر، تو اس نے ہمیں کراس کروانا تھا تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، یا علی کا نعرہ لگائیں گے، سامنے انڈیا گولی آئے گی، شہید ہوئیں گے، جنت میں جائیں گے۔ ایسے یہاں پوری پارٹی ہے لبیک یا رسول اللہ کے نام سے نعرے مارتی ہے اور اللہ کے پیغمبر سے مدد مانگتی ہے۔ یہ دیکھیے سامنے اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگ؟ آپ کہہ دیتے نا میں مدد کر دیتا ہوں تمہاری، میں تمہاری مشکلیں حل کر دیتا ہوں،
میں تمہاری پریشانیاں دور فرما دیتا ہوں۔ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کریں، ہمارے لیے مدد مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیشک بسنتین وما يسده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عدم أو عصب الله أكبر وما يسده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أو كما قال عليه السلام۔ فرمایا کان الرجل فی من قبلکم، تم لوگوں سے پہلے کچھ لوگ ایسے، اللہ اکبر، تم لوگوں سے پہلے فی من قبلک، کہ ان کے لیے زمین میں یحفر له فی الارض گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار، پھر اس میں انہیں کھڑا کر دیا جاتا، گڑھے کے اندر بند کر دیا جاتا، یعنی وہ بھاگ نہ سکیں۔ پھر آلہ لایا جاتا، فیوضع علی رأسہ، پھر ان کے سر پر رکھ کر فیشک بسنتین، دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ کس جرم میں؟ اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ پتھر اور یہ مورتیاں اور یہ بت یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی جرم تھا اہل ایمان کا، جن کے سروں پر آرا رکھ کر انہیں چیر دیا جاتا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اللہ اکبر۔ وما يسده ذلك عن دینہ، اتنا کے باوجود وہ انہیں ان دین سے برگشتہ نہ کر سکے، کوئی شے انہیں دین سے دور نہ کر سکی۔ اس سے بڑا ظلم، زندہ انسان ہے اور آلہ چلایا جا رہا ہے۔ آلہ کے آپ جانتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹی دندانے سے ہوتے ہیں، اور اس ایک دو نا فائر مارا، گرا، تلوار ماری، کاٹ دیا، آرا دو طرف سے پکڑ کر چلاتے ہیں، اور پھر ہڈیاں انسان کی ان کے بیچ میں سے کاٹا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی تصور تو کریں، کفار کی اور مشرکین کی، اور جرم کیا تھا؟ جرم کیا ہے؟ جرم اللہ کی توحید، اللہ کی توحید۔ اور اگر آج بھی میں یہ آج بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آج بھی اہل توحید اس انداز میں زندگی گزاریں جو صحابہ کی زندگی تھی، معاشرے سے کٹ کر، اہل شرک سے کٹ کر، اور خالصتاً اہل توحید کی دعوت دیں، تو زندگی اجرن بنا دیں گے مشرکین آپ کی اور ہماری، یاد رکھیے گا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اللہ اکبر۔ پھر ان کے گوشت کے نیچے ہڈی اور پٹھوں پر لوہے کی کنگیاں کھینچ دی جاتی، یمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمہ من عدم او عصب، یہ پٹھے جس کے کہتے ہیں ہمارے اعصابی کمزوری، یہ ہڈیاں، اس میں لوہے کی کنگیاں پھیر رہے ہیں، لوہے کی کنگی، اللہ اکبر۔ یہ اذیت بھی وما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ اذیت بھی انہیں دین سے دور نہ کر سکے۔ اتنی تکالیف صرف اس وجہ سے برداشت کی کہ اللہ کو دو نہیں مانا، اللہ کی اولاد نہیں مانی، اللہ کی صفات کا ان پتھروں اور درختوں کو شریک نہیں بنا اللہ کی صفات میں، صرف یہی جرم تھا۔ اور ظلم کی انتہا کہ ہڈیاں کاٹی جا رہی ہیں، لوہے کی کنگیاں پھیری جا رہی ہیں، اللہ اکبر۔ واللہ
لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ، اللہ کی قسم یہ دین ضرور مکمل ہوگا، یعنی غالب آئے گا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَاللَّهُ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہ دین ضرور غالب ہوگا، یہ کام رکے گا نہیں، مکمل ہوگا، مکمل ہوگا۔ اس حد تک حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضر موتہ، کہ کوئی مسافر صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، بڑا لمبا سفر ہے۔ اور یہ بشارت کب دے رہے ہیں؟ جب مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ظلم کی انتہا ہے، اور اس وقت آپ بشارت دے رہے ہیں، اس وقت آپ بشارت دے رہے ہیں کہ ایک مسافر وہاں سے چلے گا اتنا لمبا، لا یخاف الا اللہ، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف۔ انسان، ہم نے تو دیکھا ہے، اللہ اکبر، تاریخ میں ہی پڑھا ہے، اسلام میں پڑھا ہے، اور پھر عملی زندگی میں دیکھا ہے، عملی زندگی میں دیکھا ہے، مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کر کے دیکھا ہے کہ ہمیں وراثت کے اندر یہ دین نہیں ملا۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور پھر شرک اکبر سے توبہ کی ہے، اور اس کے بعد جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہم پر، وہ ہم ہی جانتے۔ یہ ایک بہت بڑی کہانی، اور کئی مرتبہ احباب یہ خواہش رکھتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا قصہ تو سنائیں، کیسے توحید کی طرف آئی، ایک کئی قسطوں پر مشتمل۔ کبھی دل نے چاہتا ہے کہ میں اس پر کوئی کتاب لکھوں۔ مظالم کی انتہا ہو گئی تھی، مظالم کی انتہا، پھر ہجرت کرنی پڑی۔ میں کسی اور طرف نہ چلا جاؤں، تو لا یخاف الا اللہ، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا بس، اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ آدمی کو آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ میں نے اسلام آباد میں جب یہ دعوت توحید شروع کی، جس انداز میں نے کی، اسلام آباد کی سرزمین پر اس انداز میں کبھی توحید بیان نہیں ہوئی، کبھی توحید ایسے بیان نہیں کی گئی، نہ یہ انداز تھا اور نہ یہ کھری باتیں تھیں۔ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں اور پیار اور دعوتیں، شرک کی بے کنی اس انداز میں کسی نے نہیں کی۔ جب میں نے کی، جو پہچانتا بھی نہیں تھا، اس کے دل کے اندر بھی میرے لیے عداوت بھری ہوئی تھی۔ ان آزمائشوں پر جب مومن صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دیتا ہے، پھر اس کے دل سے لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ مکمل ہوگا، لوگ سفر کریں گے، اللہ کے ڈر کے علاوہ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ الذئب علی غنمی ولکنکم تستعجلون، ایسا امن ہوگا کہ نہ کوئی اپنی بکریوں کے لیے بھیڑیے کا خوف رکھے گا کہ بکریاں جنگل میں چر رہی ہیں اور میں چاروں طرف نگاہ ڈالے ہوں، کہیں سے کوئی چھپ کر بھیڑیا میری بکری کو نہ لے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری اور بھیڑیا پانی پئیں گے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ بھیڑ اور بکریاں ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، چرواہا بے پرواہ ہوتا تھا۔ تو بھیڑیے نے ایک بکری اٹھا لی، تو اس چرواہے نے کہا، امیر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آج وفات پا گئے، جنگل میں بیٹھا ہے، کوئی موبائل نہیں، کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ بکری کو بھیڑیے نے پکڑا ہے اور اس نے کہا امیر المومنین وفات پا گئے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں اللہ کے اس بندے نے ایسا امن قائم کر دیا تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، کہ اس امن کی وجہ سے بھیڑ اور بکری بھی ایک جگہ پر پانی پیتے تھے،
اور جس دن وہ فوت ہوئے ہیں وہ برکت اٹھ گئی اور بھیڑیے نے بکرے پر حملہ کر دیا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ ہماری مدد کے لیے اللہ سے سوال کرو، ہمارے لیے دعا کرو، تم جلدی کر رہے ہو۔ یعنی پہلی قوموں کے حالات بیان کیے، ان پر اتنا اور اتنا ظلم ہوا ہے، تمہارے ساتھ ابھی تو ایسا نہیں ہوا، ابھی تم صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ یہ اس وقت آپ نے خبر دی جب تکلیفوں کے اندر انسان گھرے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے اس قدر امن ہو جائے گا، اس قدر امن ہو جائے گا کہ ایک مسافر صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اللہ کے خوف کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیے، کسی بڑے کا خوف نہیں، کسی مردے کا خوف نہیں، کسی سید کا خوف نہیں، پیر اور فقیر کا خوف نہیں۔ ڈر میں اس لیے گناہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ دیکھتا ہے، میں اس لیے نیکی کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس لیے حرام نہیں کھا رہا، اللہ کا ڈر ہے میرے دل میں اس لیے حرام لقمہ سے جان چھڑا رہا ہوں کہ مالک دیکھتا ہے۔ اللہ کے ڈر کے علاوہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بنیاد کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف۔ اور آج امت کی اکثریت ہر علاقے کے اندر، اپنے کہیں کشمیر میں جاؤ، مظفر آباد میں تو پیر چناسی کا دربار ہے اور اس کا ڈر مشرکین کے دل میں بیٹھا ہو۔ پیر صاحب کی جمعرات کو اگر ختم نہ دی تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو غیروں کے خوف سے دل بھرا پڑا ہے اور ڈرتے ہیں، اور جس کے دل میں صرف ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ سب ان کے انکاری ہیں۔ اللہ کی توحید پر اللہ زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔